کہ کون ولی ہے کون نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن اب کون ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا؟ اب کہتا جو اولیاء ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں، سنو تمہاری طرح تھوڑی ہوتے ہیں، ابھی تم تو ایسے ہی پیشاب کے خانے میں منہ مار کر کے مر جاتے ہو، وہ ایسے نہیں، وہ بڑے پاک باز ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ تمہاری طرح مر گئے تو پھر اللہ کے ولی کیسے ہیں؟ پھر تو تمہیں ان میں فرق کیا رہا؟ اس لیے ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تم لوگ اب دیکھیں، سب کو تو قرآن و حدیث کی بات تو معلوم نہیں ہے۔ اب آدمی کہے گا ہاں واقعی ہمارے نبی تو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، تمام نبیوں میں سب سے افضل، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں مر گئے تو ان کی توہین ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مرتے تو ہم بھی ہیں، تو ہم نے نبی میں فرق کیا رہا؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھو کہ مرتے کیا مرے ہی نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور پھر جو ان کے نقش قدم میں چلتے ہیں، جو نبی کے سلسلے میں، وہ بھی نہیں مرتے ہیں، وہ بھی صالحین ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں اور نفع نقصان کے مالک ہیں۔ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی بلکہ اور زیادہ ترقی ہو جاتی ہے، کیونکہ وصال الہی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو جسم رکاوٹ بنی ہوئی ہے اللہ سے ملنے کے لیے، لیکن یہ جسم فنا جب ہو جاتی ہے تب بقا کی زندگی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ میں مل جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کیا پہنچ گئے نا۔ اب یہاں تو دنیا میں تھا جسم کے ساتھ، اب یہ روح کہاں پہنچ گئی؟ اب اللہ کے قرب میں ہے، تو اب وہاں جو چاہتے ہیں اللہ سے کروا لیتے۔ اچھا وہ زندہ تھے اور یہ حالت تھا ان کا کہ اشارہ کرتے تھے تو بیٹا پیدا ہو جاتا تھا، زندہ تھے تو یہ کر دیتے تھے، اب تو اللہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو اور قرب حاصل ہو چکا ہے، اس لیے اب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں، سب کے پیر مریدوں کے گھروں میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں، سب کچھ چاہتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بیچارے جاہل لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے، نہ قرآن کا پتہ نہ انہیں احادیث کا پتہ۔ اب جب چند جہلا نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو ان میں دو چار بھوکے فقیر مولوی بھی پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا یہ تو بستی کی بستی اندھی گونگی بہری ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ فقیر میں چند سوکھی روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوتی ہیں، ابے اپنے اس گرم توے پہ اپنی بھی روٹیاں سینک لو، کچھ روٹی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہے، دو رات اور مار دے رہے، یہ ساحل میں کیوں ڈوب کے مر رہا ہے، بیچ میں ڈوب۔ تو اب جناب عالی انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ شیطان آیا مولوی صاحب کی شکل میں اور کہا کہ بے شک بالکل آپ لوگ جس عقیدے پہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ مسلمان میں کیا ہے خلاص۔ اب وہاں جناب علی اب مردے جب زندہ ہے تو اب کسی کے قبروں میں ایسیاں لگوا رہا ہے، کسی میں گارڈر، واللہ بتلا اللہ کی قسم جھوٹ بولنے والا ہے تو کروڑوں لاکھ۔ بامبے کے اندر مچھاؤں جا کے دیکھو، ادھر پورا علاقہ بامبے کے رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے، وہ پورا بوریوں کا، اسماعیلیوں کا، خوجوں کا سب کا محلہ، باقاعدے ان کے پیر باقاعدے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ابے تمہارا باپ رات کو خواب میں آیا تھا، بڑی گرمی اندر پڑ رہی ہے، اے سی لگوا، واللہ بتلا گارڈن پیڑ سوکھ رہے، پانی ڈالوا میں کتنے پیسے اس کے، اے سی کے اتنے پیسے، گارڈن کتنے پیسے، جس کو جتنا پیسہ جس کو جتنے ہائی لیول کے کروانے ہیں قبر میں وہ ٹھیک لگواتا ہے۔ اب جناب علی یہی سب دھندے چل رہے۔ اب شیطان نے کہا تم بھی لو، اب اسی میں سب وہ سنی بننے والے بھی سب آ گئے، انہوں نے کہا بھی تو بھی گمراہ ہو۔ اس طرح سے میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ جب بارش فلانے محلے میں ہوگی تو نالی تمہارے یہاں ضرور آئے گی، چھینٹیں تو پڑیں گی، ایسی چھینٹیں پڑی اور چھینٹیں نہیں، یہاں تو پورے کا پورا دنیا ہی غرق کر دیا ان بدعقیدہ رافضیوں کی طرف سے۔ یہ پوری بدعقیدگیاں سنیوں میں آ گئی اور مکمل طور پر وہی عقیدے جو وہ اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے لوگوں کے تعلق سے رکھتے تھے، آج وہی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر انہی شیعوں نے اہل سنت کا لیبل لگا کر کے خود کروانا شروع کر دیا، اور اس کے لیے دلیلیں اور اس کے لیے ثبوت۔ اب قرآن کریم کے اوپر بھی یہ نالائق مردود لوگ ہاتھ صاف کرنا نہیں بھولتے، بلکہ قرآن کریم کو بھی اپنے خرد برد سے کتاب اللہ کو جو الحمدللہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی، انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی چیزوں کی طرح اپنے مطلب اور اپنے معنی کے لیے نکال کر ثابت کرنا شروع کر دیا، اور جو مانے ان کو وہ مسلمان، اور جو ان کے تعویلات باطلہ کو اور ان کے بکواس کو نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ بدمذہب ہے، بدعقیدہ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح سے شیطان نے جناب علی اپنا اڈا جمایا، اور یہ تمام سب بدعقیدگیاں وہاں سے شروع ہوئی۔ اور جب شیطان نے یہ عقیدہ دلوں میں، اور جب شیطان یہ عقیدہ دلوں میں بٹھا دیتا ہے تو پھر بعد میں ان کی عبادت کروانا بھی شروع کرتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ سب سنتے ہیں، اب تم دور رہو یا نزدیک ہو، ہر جگہ سے ان کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں۔ اب بندہ جب یہ سن لیتا ہے کہ وہ بابا اتنے بڑے پہنچے ہیں، پھر ان سے فریادیں کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، شفاعت بھی مانگتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، وسیلے بھی طلب کرتا ہے، اور یہ تمام سب بیچارہ اللہ کا یہ بندہ بھولا بھالا حسن نیت اور بڑی ہی عقیدت اور بڑی ہی محبت سے، کیونکہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے بڑے مرشد ہیں، یہ ہمارے صاحب ہیں، وہ غریب مار کھا جاتا تھا، اس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو غور کریں، اس کے برعکس یہ کب زندہ مان کر کے، سمجھیں، زندہ مان کر اور سن کر، سننے والا عقیدہ رکھ کر کے پوری بدعقیدگیاں شروع ہوتی کہ نہیں شروع ہوتی؟ آپ نے نمبر 1 ان کو زندہ مانا، اور جب زندہ مانا تو کیا کیا؟ سننے کا عقیدہ رکھا، اور جب آپ نے سننے کا عقیدہ رکھا تو خلاص پھر آپ کی فریادیں بھی سن رہے ہیں، جو آپ پیش کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ آپ کو ماننا پڑے گا۔ پھر آپ ان کو پکار رہے ہیں، پھر ان کے لیے نظر و نیاز ہے، پھر ان کے لیے ذبح ہے، پھر ان کو راضی کر رہے ہیں، پھر ان کو خوش کر رہے ہیں۔ بابا کے پیٹھ پیچھے کر کے بابا کے نہ چلو، الٹے قدم چلو، نہیں تو بابا ناراض ہو جائے، وہ نومن مٹی کے نیچے بیٹھ کے سو رہا، پڑا ہوا اس کا پیر سب دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ الٹے قدم چلو، بابا ناراض ہو جائے۔ اس طرح کے عقیدے بتا کر کے اب پورا غرق کر دیتا ہے سر سے لے کر پیر، لیکن اس نے بیج ایک ہی ڈالی، کیا کہ وہ سنتے ہیں، لیکن جھگڑا وہیں سے شروع ہو گیا۔ وہی بیج سبب بنا ہے ان تمام سب گمراہیوں کا۔ اگر اس بیج کو کاٹ دو، ختم کر دو، سارا جھگڑا ہی بولو ختم۔ بالکل شیطان کی طرح، شیطان نے ایک آدمی سے کہا، کسی نے اسے کہا کہ تو جھگڑا کیسے کرواتا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا اور تم کو میں دکھاتا ہوں۔ پھر حلوائی کی دکان پہ گیا، بڑا مشہور حلوائی بیٹھا ہوا تھا، ہے نا، اس نے ایک مٹھائی خریدی تھوڑی سی، اور کھا کر کے دیوار پر چھوٹی سی شیرنی لگا دی، اتنے میں جناب عالی مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ جب مکھی بیٹھا، دیکھتے رہو تم تماشا، مکھی آ کے بیٹھی تو مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی دوڑی، تو چھپکلی جب اس کے اوپر دوڑی تو وہاں اس کی بلی بیٹھی تھی، اس کی حلوائی کی بلی بیٹھی تھی۔ جب اس نے چھپکلی دیکھی تو اس کو پکڑنے کے لیے چھپکلی دوڑی، اور بلی موٹی تگڑی حلوائیوں کی ہوتی ہے، وہیں کہیں کتے میں گھوم رہے تھے، جو دیکھا ہے پلی پلائی بلی یہاں آ رہی ہے، میڈم وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو بچی ہوئی تھی، اب کہاں جاؤ گی؟ اب جب اس نے دیکھا دیوار پہ بلی نے جھپٹا مارا تو وہ بڑے دنوں سے تاک میں لگا تھا غریب، ہے نا، وہ بھی جھپٹا مارا اور چموٹ لیا، اس کو دبا دیا، اور دبایا تو اس کو مار دیا۔ جب اس نے بلی کو مار دیا تو ہوٹل یہ حلوائی والے نے اس کے کتے کو مار دیا، اور جب کتے نے بلی کو مارا اور اس نے کتے کو مارا تو یہ دونوں، جس کا کتا تھا وہ آیا اور جس کی بلی تھی وہ آئی، اب دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا کیسے، کیا تم نے ہمارے کتے کو کیوں مارا؟ کہا اس نے ہماری بلی کو کیوں مارا؟ اور آپس میں فائٹنگ ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا، کہا یہ دیکھو، یہ ہے پورا تماشا، پورے ڈرامے کا نچوڑ یہ ہوتا ہے ہمارے